تو یہ جو بحران ملک میں کریٹ ہوا ہے، لوگ بجلی کے بلوں سے تنگ ہیں، آپ کی گورنمنٹ میں الیکٹریسٹی کا ایشو ہے، لوڈ شیڈنگ کا ایشو ہے، الٹرنیٹیو سولوشن نہیں ہے، آپ تیار نوالا چاہتے ہیں، آپ جان بچانا چاہتے ہیں، کسی طریقے سے اپنے گورنمنٹ کو پاس آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، بلز ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں، لیکن لوڈ شیڈنگ کا ایشو ہے۔ یہ کون فائدہ حاصل کون کر رہا ہے اس سے؟ یہ پیچھے کون سے ایسے گروہ انڈائریکٹلی بتا دوں، جو جس نے حاصل کرنا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نصیب کرے۔ لیکن یہ بھی تو صحیح نہیں ہے نا، آپ جس طرح دیکھتے ہیں یہ 2024 اگر ہم جنوری کی بات کرتے ہیں اور اب تک نا جو 50% جو IPPs کمپنیز ہیں نا انہوں نے کوئی بھی الیکٹریسٹی پروڈیوس نہیں کی، 0% کی ہے۔ اس کمپنی کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا، اس کے انویسٹمنٹ، ان کے اخراجات، ان کی جتنی بھی ساری چیزیں ہیں اس کو ہم نے اٹھانے کا ذمہ لیا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کل سے آج تک J91 نیوز کی جانب سے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل الیکٹریسٹی بلز کے کافی زیادہ ایشوز چل رہے ہیں۔ اب اس کے پیچھے جو اصل ریزن کون ہے اور اصل کلپریٹ کون ہے، اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ الیکٹریسٹی کے بلز کافی زیادہ آ رہے ہیں آج کل، اور لوگ اس حد تک عوام پریشان ہے کہ وہ بل جو ہے وہ نہیں ادا کر سکتے۔ اسی حوالے سے اسلام آباد جو پاکستان کا کیپٹل ہے اس میں احتجاج بھی کیا جا رہا ہے، جمعیت اسلام جو پارٹی ہے اس کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف اور پارٹیز ہیں PTI، یہ سب میں انوالو ہیں، اور وہ جو ہے اسپیسیفکلی ٹارگٹ کریں IPPs کو۔ تو اب اس کے پیچھے یہ جو IPPs ہیں وہ ہے کیا، جو گورنمنٹ کا اس میں کیا رول ہے، یا یہ جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہ کس طرح فائدہ حاصل کریں، یہ کب بنائی گئی تھی اور اس کے سلیوشنز کیا ہیں، تو اس سے ریلیٹڈ سارے حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس وقت پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہے ارشد خان۔ جی، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، سب سے پہلے تو میں آپ سے پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ یہ IPPs کیا ہیں، یہ ہمارے ناظرین کو بتا دیں، یہ جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں اس کے بارے میں اگر آپ بتا دیں۔ اچھا مومنہ، آپ نے ڈائریکٹ سوال جو IPPs کا پوچھا ہے، زبردست سوال ہے، لیکن IPPs کو سمجھنے کے لیے ہم اپنی ناظرین کو اس ملک میں جو بحران جاری ہے، جو اسلام آباد میں دھرنا جاری ہے، جو کل بھی پنجاب کے ایک علاقے میں ایک بندے نے بجلی کا بل زیادہ آنے کے بعد سوسائڈ کیا ہے، بجلی کا بل زیادہ آنے کے بعد ایک بھائی نے دوسری بائک کا بلیڈ سے گلا کاٹا ہے، ٹھیک ہے، لوگ اپنے بچوں کے کانوں کے زیور بیچ رہے ہیں۔ تو یہ جو بحران ملک میں کریٹ ہوا ہے، لوگ بجلی کے بلوں سے تنگ ہیں، لوگ آٹا نہیں لے کر آتے، سبزی نہیں لے کر آتے، ان پیسوں کو بچت کر کے بلوں کو پے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بحران ہے کیا، اس کو کریٹ کس نے کیا؟ تو میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اب آپ لوگوں کو اگر یہ چیز ان کو سمجھ آئے گی تب ان کو IPPs کا بھی سمجھ آئے گا، ٹھیک ہے، کہ IPPs ہے کیا چیز۔ جس طرح آپ نے سوال پوچھا، بہت اچھا سوال ہے، لیکن IPPs یہ ہے کہ جو جتنا بھی بحران اس ملک میں جاری ہے، اس کے ذمہ دار جو ہے انڈائریکٹلی اس کے ذمہ دار IPPs بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی انڈیپینڈنٹ جو پاور پروڈیوسرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا کے ہر ممالک میں پرائیویٹ کمپنیز کام کرتی ہے، کچھ اصول، کچھ ضوابط ہوتے ہیں ان پالیسی کے مطابق، لیکن ملک کے حکمران جو پالیسیز بناتے ہیں وہ عوام کے فائدے کے لیے بناتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے نہیں بناتے۔ آپ کی گورنمنٹ میں الیکٹریسٹی کا ایشو ہے، لوڈ شیڈنگ کا ایشو ہے، الٹرنیٹیو سولوشن نہیں ہے، آپ تیار نوالا چاہتے ہیں، آپ جان بچانا چاہتے ہیں، کسی طریقے سے اپنے گورنمنٹ کو پاس آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لانگ ٹرم کی پالیسی نہیں بناتے، تو ان تمام صورتحال میں آپ IPPs کو لاتے ہیں۔ IPPs جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہے، ایک ملٹی نیشنل پرائیویٹ کمپنی سے جو آپ کے ملک میں الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتے ہوئے یہ الیکٹریسٹی جو ہے یہ پھر گورنمنٹ کو ملتی ہے، اور جو کنسرن ادارہ ہے وہ باقی پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ لیکن IPPs کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہے، اس کو کون لے کر آئے، یہ سب سے بنیادی سوالات جو آگے آپ جا کے پوچھے گی بھی، لیکن یہ میں بتا دوں کہ IPPs اب اس مد میں الیکٹریسٹی پروڈیوس کر رہی ہے، ہمارے بجلی کی ضروریات ہے ان کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے، بدقسمت یہ ہے کہ نہ بجلی کی ضروریات پوری ہو رہی، آپ 40,000 50,000 کے بل پے کر رہے غریب گھرانہ جو 800-900 روپے کا مزدوری کر رہا ہے جو شخص، ٹھیک ہے، لیکن یہ بل پے کرنے کے باوجود بھی ان کے گھر میں الیکٹریسٹی لوڈ شیڈنگ کا ایشو ہے، بلز ہزاروں کی تعداد میں آتے، لاکھوں کی تعداد میں آتے، لیکن لوڈ شیڈنگ کا ایشو ہے۔ تو ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ بجلی کو پروڈیوس کیا جا رہا ہے IPPs کی طرف سے، ہم ایکسٹرا ٹیکسز دیتے ہیں، پیمنٹ دیتے ہیں، لیکن دوسری جانب آپ لوڈ شیڈنگ بھی دیتے ہیں، اور یہ بجلی پرووائڈ کرنی، پروڈیوس کرنے والی کمپنیاں بھی گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ناکام نظر آتی ہیں۔
جی لیکن یہ بھی تو صحیح نہیں ہے نا. آپ جس طرح دیکھتے ہیں یہ 2024 اگر ہم جنوری کی بات کرتے ہیں اور اب تک نا جو 50% جو IPPs کمپنیز ہیں نا انہوں نے کوئی بھی الیکٹریسٹی پروڈیوس نہیں کی, 0% کی ہے, لیکن پھر بھی گورنمنٹ نے اس کی کیپیسٹی پیمنٹ کی ہے. دیکھیے ایک بات تو یہ ہے جو گورنمنٹ نے کیپیسٹی کا جو پیمنٹ دیا ہے, جب یہ کمپنیز آئی پاکستان میں, یہ 1994 کی بات ہے, پیپل پارٹی کی گورنمنٹ تھی, ٹھیک ہے. یہ کمپنیز پیپل پارٹی لے کر آئی ہے اور ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا. میں نے جیسے ذکر کیا, عرض کیا میں نے اپنے ناظرین کو کہ جب بھی اس طرح کمپنیز آتی ہیں کچھ قواعد و ضوابط ہم اس کے سامنے رکھتے, پالیسیز بنتی ہے, اس پالیسی کے مطابق وہ ملک کے اور غریب عوام کے جو مر رہے, جو سوسائڈ کر رہے, ٹھیک ہے, تو ان کے حق میں ہوتی ہے. لیکن ان لوگوں نے سرنڈر کیا, ہم نے ہمیشہ سرنڈر کیا, ہم نے IMF کے سامنے سرنڈر کیا, ہم نے انٹرنیشنل پالیسی پہ سرنڈر کیا, ہم نے IPPs کے سامنے سرنڈر کیا. تو جب یہ لوگ یہ IPPs کب نہیں آئے تو ان کے ایگریمنٹ میں تھا کہ آپ اتنا بجلی پروڈیوس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے ہماری یوز میں ہو یا نہ ہو. لیٹ سپوز 2000 میگا واٹ کی بجلی ریکوائرڈ ہے, تو اگر وہ 3000 بھی پروڈیوس کریں گی, ٹھیک ہے, اور ہم نے ایگریمنٹ میں 3000 کا لکھا ہے, تو بعد میں ہمیں ضرورت ہے 2000 کی اور ہماری ضرورت 2000 کی, تو 1000 کی ہم ایکسٹرا پیمنٹ کریں گے. وہ بجلی ضائع ہوگی, ٹھیک ہے, جس طرح بھی اس کو انویسٹ کرتے ہیں, لیکن ہم نے 3000 میگا واٹ کی پیمنٹ کرنی ہے, ہم نے ایگریمنٹ میں لکھا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ جو IPPs کمپنی کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا, اس کے انویسٹمنٹ, ان کے اخراجات, ان کی جتنی بھی ساری چیزیں ہیں اس کو ہم نے اٹھانے کا ذمہ لیا ہے. بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے لیکن امپلائز کے اوپر انویسٹ کرنا چاہیے, جگہوں کے رینٹ آ رہے ہیں, اس کے جو را مٹیریل ہے اس کی جو پیمنٹ ہے اس کو ہم نے پے کرنا ہے. تو جب ہم نے پے کرنا ہے, ہم نے ایگریمنٹ میں لکھنا ہے بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے یا نہیں, تب ہم پے کریں گے. ایکسٹرا ہمیں ضرورت ہے 2000 میگا واٹ کی, لیکن بنا رہے ہیں ہم 3000 میگا واٹ, IPPs 3 بنا رہے ہیں, ہم 1000 کے ایکسٹرا پے کریں گے. تو یہ ہماری نالائکی ہے, یہ ہماری کوتاہی ہے, جس گورنمنٹ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, دھرنوں سے بچنے کے لیے, اپنی حکومت بچانے کے لیے ان عوام کا جو بیڑا غرق کیا ہے, اور جس نے لانگ ٹرم پالیسی کے بارے میں نہیں سوچا. مطلب آپ یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا اس میں ہماری گورنمنٹ ایگریمنٹ. جی جی, تو اس میں آپ اگر بات کرتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ میں سب کچھ لائے تھے, تو اس وقت ان کو کیا ایڈوانٹیجز تھے, انہوں نے یہ کانٹریکٹس کیوں سائن کیے, کیا اس وقت مشکلات تھیں؟ دیکھیں مومنہ, آپ ایک ذہین اینکر ہے, آپ کو پتہ ہے, لیکن ہم اپنے آڈینس کے لیے یہ چیز واضح کرتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کی سروائیول کے لیے اس طرح پالیسی کرتے ہیں, اور پاکستان میں بہت سارے پریشر گروپس بھی موجود ہیں. جب پریشرز آتے ہیں, مسائل بڑھتے ہیں, دھرنے ہوتے ہیں, جو ہڑتال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, گورنمنٹ کے اوپر پریشر آتی ہے اور اس کو لگتا بھی ہے کہ الیکشن کی جو ٹرمز ہے وہ نزدیک ہے, ٹھیک ہے, تو اپنی کوتاہیاں چھپانے کے لیے, اپنے نالائکیاں چھپانے کے لیے, اپنے آپ کی سروائیول کے لیے اس طرح کی پالیسی بنانی پڑتی ہے. نو ڈاؤٹ بے نظیر ایک اچھی خاتون ہے, ٹھیک ہے, پاکستان کی فرسٹ وومن پرائم منسٹر, اس کا اعزاز حاصل ہے, لیکن بے نظیر کی بہت ساری نالائکیاں تھیں. ایگریمنٹ کرنا چاہیے تھا, بے نظیر نے بہت سارے ڈیسیجن میں پریشر لیا ہے, ٹھیک ہے, ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے تھا کیونکہ فائنل سمری جو جس کے اوپر پرائم منسٹر کا سائن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وزیری توانائی کا جو بھی تھا اس ٹائم پہ, لیکن فائنل ڈیسیجن تو ایک پرائم منسٹر کا ہوتا ہے. تو پرائم منسٹر کو نظر ثانی کرنی چاہیے تھی کہ 20 سال بعد ہمیں ان پالیسیوں کا نقصان اٹھانا پڑے گا یا ہمیں فائدہ ہوگا, اور اللہ نہ کرے میں رہوں یا نہ رہوں, لیکن اس کا ازالہ پھر کون کرے گا. تو بے نظیر نے اپنی گورنمنٹ کی سروائیول کے لیے, کچھ عارضی فائدے کے لیے, ٹھیک ہے, اسے ایگریمنٹ کیا, لیکن اس کو یہ لانگ ٹرم پالیسی کا نہیں پتہ ہے کہ پاکستان میں چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. جیسے سپوز سولر پینل لگ رہے, لوگ شفٹ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, دنیا ایڈوانس ہو رہی ہے, تو ان کو ان چیز کو پتہ ہی نہیں تھا شاید, یا ریلائز نہیں کیا. تو اب جو سولر سسٹم لگ رہے ہیں اس دوران بھی میرے خیال سے ٹیکسز لگے, ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ایک غلط طریقے سے مینیج کیا. اور ایک اور بات یہاں پہ آپ ذرا یہ بتا دیں ہمارے ناظرین کو, یہ IPPs کا رول کیا ہے, یہ کس طرح کام کرتے ہیں, یہ سارے ادارے جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں؟ دیکھیے مومنہ, میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ جس طریقے سے پرائیویٹ کمپنیز ہوتی ہیں نا, ان کا کام ہے آپ کو سروسز یا پروڈکٹس دینا. کچھ کمپنیز سروسز دیتی, کچھ کمپنیز جو ہے وہ پروڈکٹس دیتی, ٹھیک ہے, تو ان کا کام ہے سروس دینا. اب یہ سروس دیتی ہے ایک پورا سسٹم ہے, ٹھیک ہے, اور اس سسٹم کے تھرو بجلی کو پروڈیوس کیا جاتا ہے. اور آپ کے ملک میں جو بظاہر لگتا ہے مجھے نہایت حیرانگی کی بات ہے کہ جس ملک میں ہر سال سیلاب آ کے
پوری ڈسٹرکٹ کو پوری صوبے کو لے کر جاتا ہے، ٹھیک ہے، لوگ تباہ ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم سیلاب متاثرین کے لیے چندہ مانگتے ہیں۔ اس ملک میں جس میں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے وہاں پہ الیکٹریسٹی کا کمی ہے، جس ملک میں توانائی کی کوئی کمی نہیں ہے اس ملک کے الیکٹریسٹی کا کمی ہے، جس ملک کے را مٹیریل بے حد ہے اس ملک میں الیکٹریسٹی کا کمی ہے، اس ملک میں ہمیں آئی پی پیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے کوئی قابلیت نہیں، کوئی مشینری، کوئی ٹیکنالوجی نہیں، کوئی پلان نہیں، کوئی منصوبہ نہیں، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں، یہ ہمارے کون کا۔ اچھا یہ بتا دیں ہمارے ناظرین کو، اب یہ کون فائدہ حاصل کون کر رہا ہے اس سے؟ یہ پیچھے کون سے ایسے گروہ انڈائریکٹلی بتا دوں، جو جس نے حاصل کرنا تھا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نصیب کرے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا ان کی جو وراثت ہے ابھی بھی برقرار ہے PPP کے شکل میں، ٹھیک ہے۔ ایک تو فائدہ اس ٹائم پہ تھا جس کی گورنمنٹ ہوگی اس کو فائدہ جائے گا۔ سیکنڈ بات یہ کہ ابھی ڈائریکٹلی فائدے کی بات کریں تو مزے جو ہے واری نہیں آ رہی آئی پی پیز کی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک لاسٹ رپورٹ میں دیکھ رہا ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں، لیکن اپنی ضرورت سے 3% اس نے قریباً زیادہ انکم کمایا ہے، یعنی یہ جو ایکسٹرا پیمنٹ ان کو مل رہی ہے نا اس سے بھی 3% اس نے ایکسٹرا کمایا ہے۔ تو آپ سوچتے کہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے۔ اچھا تو یہ جو چارس خاندان کی بات کرتے ہیں، یہ پاکستان کی جو ایلیٹ ہے، دی ترین، زی تباز، یہ سارے داؤد، دی منشاز، تو ان کے لیے کوئی چیک اینڈ بیلنس سسٹم کیوں نہیں ہے؟ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے کوئی چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم نہیں ہے ان پر؟ اس میں یہ ہے کہ آپ اس ملک کی رہائشی ہو، میں بھی رہائش ہوں، آپ چھوٹے سے تانے میں جائیں، وہاں ایک امیر شخص جس کے پاس پیسے ہیں ایک بڑی سی گاڑی میں آتا ہے، تانے میں بیٹھتا ہے، ایسی چون کو ویلکم کرتا ہے، وہ مجرم ملزم ہوتا ہے، ایسی چون کا ویلکم کرتے ہیں، اور جہاں مجھ جیسے اور آپ جیسے کوئی غریب شخص جائے تانے میں تو دھوپ میں انتظار کرواتے ہیں، کئی گھنٹوں انتظار کے بعد کہتے ہیں کہ صاحب بزی ہیں، صاحب آؤٹ ڈور ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں، اور جب وہ حالت گروپ آپ کی تگڑی ہو تو اسے کہتے ہیں کہ صلح کریں، ٹھیک ہے۔ تو ایک چھوٹے سے تانے کا آپ کا یہ سسٹم ہے، آپ اپنے علاقے میں جائیں، آپ کے علاقے کا جو جرگہ سسٹم ہے، جو برائے نام جو جرگہ مشران ہیں وہ غریب شخص کو پریشرائز کرتے ہیں، ان کو پیسوں کی لالچ دیتے ہیں، ان کی بچی کے ساتھ روزانہ خاصہ ان کا ریپ ہوا ہے، ان کے بچے کو کسی نے اغوا کیا ہے، ان کے جوان بیٹے کو کسی نے قتل کیا، اور یہ جرگہ صاحبان آ کے ان کو کہتے ہیں کہ آپ صلح کریں۔ تو یہ آپ کا جرگہ سسٹم ہے، آپ کا تانا سسٹم ہے۔ آپ اسی طریقے سے آپ کورٹ کچہری میں جائیں، آپ کا پورا سسٹم تباہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے سسٹم کے اوپر کچھ نہیں کیا، آپ جو ہے گورے کے غلامی سے آزاد ہوئی، آپ کالے کی غلامی میں آ گئی۔ تو سسٹم کو بدلنا ہوگا، سسٹم میں چینجز لانی ہوگی، انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے، قانون غریب کے لیے ہے، قانون کمزور کے لیے، امیر کے لیے نہیں ہے۔ اور خاص بات یہ کہ جو 40 خاندان ہیں جس میں سے بعض زیادہ تر کا تعلق پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے بھی ہے، ان میں سے جس کا تعلق پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے نہیں ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ جو فنڈنگ کرتے الیکشن کے دوران، ٹھیک ہے۔ کسی میں یہ رہ نہیں ہے کہ الیکشن کے دوران مجھے فنڈنگ کرے، ٹھیک ہے۔ جو الیکٹورل باؤنڈ کا جو ابھی ایشو چل رہا تھا ہندوستان میں، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ الیکٹورل باؤنڈ جو ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں آپ ایک گورنمنٹ کو دیں، الیکشن کمیشن کو دیں، وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرے گا۔ نریندر مودی صاحب کو کروڑوں روپے اور اربوں روپے کے باؤنڈز مل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب وہ پرائم منسٹر بنے گا تو ان لوگوں کو فائدہ دے گا، ٹھیک ہے۔ آپ میں جو لوگ مجھے فنڈنگ کرتے ہیں، میں پرائم منسٹر بنتا ہوں تو ان کے حق میں اور ان کے فائدے میں پالیسی بناؤں گا۔ تو یہ ہمارا حال ہے، جب پالیسی بنتی ہے تو ان ایلیٹ کلاس کے لیے بنتی ہے، مجھ جیسے اور آپ جیسے غریب کے لیے نہیں بنتی۔ تو یہ جو اتنی ہماری پاس کوئی 50 سے زیادہ 52% جو آئی پی پیز کمپنیز ہیں نا وہ گورنمنٹ کے پاس ہے، اور 28% جو ہے پرائیویٹ آنرز ہے۔ تو یہ کمپنیز جو اتنی زیادہ ہے، اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ ہوا آج تک؟ فائدہ آپ کے سامنے ہے، فائدہ آپ کے سامنے ہے کہ آج لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں، فائدہ آپ کے سامنے ہے کہ آج ملک میں ایک بحران ہے، لوگ آپ کے کیپٹل بلاک ہے اس میں احتجاج جاری ہے، فائدہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ 3% کما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ فائدہ آپ کے سامنے ہے کہ ہر بندہ آ کے مشکل وقت میں اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو فائدے تو سب کو پتہ ہے کہ کیا فائدے ہیں، ٹھیک ہے۔ عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، گورنمنٹ آ کر اس کو استعمال کر کے بچاتی ہے، ٹھیک ہے۔ فائدہ تو یہ ہے آپ کو کہ آپ اور مجھے سے لوگ بجلی کے بلوں سے تنگ آ کے ڈیسائیڈ کرتے کہ جناب عالی میں نے لمبی زندگی جینے، میں نے سوسائڈ نہیں کرنا، الٹرنیٹو ڈھونڈتا ہوں، سولر سسٹم لگاتا ہوں۔ فائدہ یہ کہ اس میں بھی ٹیکسز لگاتے ہیں، فائدہ یہ کہ میٹر اور کنیکشن اور بل اور ان چیزوں میں آپ کو اتنا ٹارچر کرتے کہ آپ پھر یہ بل پیمنٹ سسٹم کے اوپر آتے ہیں۔ تو فائدہ تو نہیں ہے ایک غریب شخص کو، فائدہ تو ہے تو آئی پی پیز کے واری نہیں آ رہی اس میں۔ اس ڈسکشن کو اینڈ کرنے سے پہلے لاسٹ سوال میں پوچھنا چاہوں گی کہ ان سب چیزوں کا کیا سلیوشن ہے؟
یا تو آئی پی پیز کو ختم ہی کر دینا چاہیے ہماری گورنمنٹ کو, یا کوئی چیک اینڈ بیلنس سسٹم ان پہ رکھنا چاہیے کہ آیا جو یہ پروڈکشن کر رہے ہیں اگر وہ یوزیج میں نہیں آ رہے لوگوں کی تو اس کو وہ والی پیمنٹ نہ لی جائے, کیپیسٹی پیمنٹ نہ لی جائے. تب سولوشنز کیا ہیں؟ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو اس ایشو کو ٹیکل کرتے ہیں. نمبر فرسٹ بات یہ ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کو آپ نہیں توڑ سکتے. اب مجھے یہ کنفرم نہیں ہے مجھے کہ ایگریمنٹ جب ایگریمنٹ ہوتی ہے تو ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, 10 سال 100 سال 50 سال. اب اس کا ٹائم اوور ہے یا انلمیٹڈ ہے؟ اگر انلمیٹڈ نہیں, دوبارہ ابھی سائن کیے گئے نا 2006 میں ایک ایگریمنٹ دوبارہ سائن کیا گیا, 2012 میں کیا گیا, 2008 میں کیا گیا, تو ٹھیک ہے. پھر سمپل سولوشن 2080 میں کیا گیا, 1994 میں آیا تھا, 2080 میں دوبارہ سائن کی, یعنی 6 اور 6 12 سال, ٹھیک ہے, 12 سال ایگریمنٹ تھا. اب نیکسٹ جو ہے 10 سال اور 15 سال, یہ ٹائم ختم ہونے کے بعد آپ جو ہے ایگریمنٹ ختم کرتے ہیں. سمپل سی بات ہے. ٹائم کے پہلے تو آپ ایگریمنٹ ختم نہیں کر سکتے. آپ ختم کریں گے تو آپ انٹرنیشنل کورٹ میں آپ کو گھسیٹا جائے گا. ایک پی آئی اے نے آپ کو کتنا رگڑا دیا ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو ایگریمنٹ توڑیں گے, آپ کو گھسیٹا جائے گا, آپ کو ایکسٹرا فائن بھرنی پڑے گی. تو اس فائن سے بچنے کے لیے یہ نالائق ایگریمنٹ نہیں توڑ سکتی. دوسری بات ہے, آپ ایگریمنٹ توڑتے, آئی پی پیز جاتی ہے, پورا سسٹم ختم ہو جاتا ہے, کیا الٹرنیٹیو آپ کے پاس ہے؟ کوئی پروڈکشن سسٹم آپ کے پاس جو الیکٹریسٹی پروڈیوس کر سکتے ہے, جو آپ کی 3000 اور 4000 آپ کی میگا واٹ کی ضرورت ہے جس کو پر کیا جائے, ہے الٹرنیٹیو آپ سے؟ اس ایگریمنٹ کو توڑنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ الٹرنیٹیو پہ کام کریں. یہ جو ملک سیلاب لے کے ڈوبتا ہے, ٹھیک ہے اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا؟ آپ ڈیم سسٹم کے اوپر کام کریں. وہ جو ایک حکومت کے دوران ڈیم فنڈنگ ہوا کرتی ہوا ہے, اس کے اوپر کام, ایک دکھاوا تھا, ایک کمپین جاری ہے اس ملک میں. یہ جو بہت سارے ورسٹ جو دوسری ڈیم ہے ملاکنڈ, اور یہ دوسری ڈیم جو ہے جو پختون اور پنجابی کی تنازع کا بنے ہوئے, ٹھیک ہے کوئی سولوشن اس کا؟ تو الٹرنیٹیو سولوشن ڈھونڈنا ہوگا. پہلے ایگریمنٹ نہیں توڑ سکتے, ایگریمنٹ توڑیں گے, ایک الٹرنیٹیو سولوشن ڈھونڈنا ہے, ٹھیک ہے. صرف بلوں کا ایشو نہیں ہے, بل تو لوگ دیں گے, آپ ایسے حالات بنائیں گے تو لوگ بل ادا کریں گے, لیکن لوڈ شیڈنگ کا جوش ہے, اس کو بھی سولوشن نکالیں. تو الیکٹریسٹی بلس اگر زیادہ آ بھی رہے ہیں نا, تو صرف ہم بلیم گورنمنٹ کو بھی کرتے ہیں. تو ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا اب جو رپورٹ آئی جس میں کہا گیا کہ الیکٹریسٹی جو تھیفٹ ہے, بجلی چوری جو ہے وہ سب سے زیادہ پاکستان میں ہو رہی ہے, اور اسپیسیفکلی جو مینشن کیا گیا صبح کے پی کے میں. تو یہ بھی ایک ریزن ہے, ہماری عوام کو بھی نالائکی ہے. صرف ہم ہر چیز میں گورنمنٹ کو بلیم کرتے ہیں, عوام کو بھی قصور ہے ان چیزوں. دیکھیے لوکل ایڈمنسٹریٹو موجود ہے, ہم تو یہ برملا کہتے ہیں کہ آپ آئے, جو کنڈا سسٹم ہے, ٹھیک ہے, آپ ان کے خلاف ایکشن لیں, فائن رکھے, ٹیم کو ایکٹیو رکھے, رضاکارانہ طور پر لوگوں کو ایکٹیویٹ کرے, کام کرے ان کے خلاف. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے, ہم تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چند لوگ ہیں ان کی وجہ سے باقی لوگ ذلیل ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. یہ چند سو کی جو بات ہے جو کنڈا سسٹم استعمال کر رہے, پکڑے ان کو, فائن لگائے ان کے اوپر, ٹھیک ہے. ابھی تو آپ نے ایسی وائر بھی پلائی ہے جس کے جو کنڈا سسٹم اس کے سامنے ناکام ہے, کرے اس کے خلاف ایکشن لے. گورنمنٹ کا ڈیوٹی, ایڈمنسٹریٹو, یہ کمشنر اور یہ پولیس کس لیے بیٹھے, تو لے لے ایکشن, اس کو سالو کرے. تو ان سب چیزوں سے اسپیسیفکلی جو میجر چیز ثابت ہوتی ہے ناظرین کہ پاکستان میں قانون کی کمی ہے, چاہے وہ آئی پی پیز کو کاؤنٹر کرنا ہو یا وہ بجلی چوری والوں کو کاؤنٹر کرنا ہو. ہمارے ملک میں لا قانونیت بہت زیادہ ہے, تو یہ ایک مین ریزن.